لیکن ہم دیار عشق میں مقیم ہوں یا اس میں ہمارا مقام ہو تو ہم کریں نا. تعلیم کو جب میاں صاحب اپنی فیملی کے ساتھ امریکہ گئے تھے تو مریم اور اس کے مسز اوباما کی ملاقات اس وقت بھی تعلیم پہ ہوئی تھی. میں نے اس وقت بھی ایک کالم لکھا تھا. تعلیم کا معاملہ کیا ہے؟ مجھے 1 منٹ آپ نے دینا ہے خدا واسطے. تعلیم یتیم سا معاملہ ہے نا، تو اس لیے میں آپ سے خدا واسطے 1 منٹ مانگتا ہوں، صرف 1 منٹ. آل پاکستان وائس چانسلرز کانفرنس ہوتی ہے HEC کے تحت لاہور میں. اچھا چلے وزیر اعظم علاج کے لیے باہر تھے. آل پاکستان کا مطلب تو آپ کو پتہ ہی ہے نا، یہ نہیں ہے صرف ملتان سے لے کے اٹک تک، پورا کراچی سے پورے پاکستان کے لیے. اور کچھ 100 سے زائد وائس چانسلر تھے. ایوان اعلیٰ سجا تھا تعلیم. ہمارے وزیر اعظم صاحب تو چلے باہر گئے، وزیر تعلیم تھے، وزیر مملکت بلیغ الرحمان صاحب نے، تعلیم و تربیت والوں نے کوئی لفٹ نہیں کروائی. آگے چلیے احسن اقبال نے بھی کوئی لفٹ نہیں کروائی. میاں شہباز شریف اس لیے ناراض ہو گئے کہ جو پنجاب کی HEC ہے اسے مرکزی HEC نہیں مانتی، اور پھر معاملہ یہ ہوا کہ وہ بھی وہاں نہیں آئے. وہ تو میزبان تھے. گویا سیکٹری آئے HED کے، ہائر ایجوکیشن کے، وہ کوئی بات مائنڈ کر گئے، اور صبح آکسفورڈ کے لیے ہمارے 9 وائس چانسلرز نے جانا تھا. ہونا تو یہ چاہیے نا کہ تشتری میں رکھ کے آپ سہولت دیں، بھی جائیں باہر سے سیکھ کے آئیں اور اپنے ملک میں سکھائیں. انہیں اس بنیاد پہ، یعنی وزیر اعظم بڑا بھائی، چھوٹا بھائی وزیر اعلیٰ، دونوں کی حکومت، چھوٹے بھائی کی حکومت نے اس لیے روک لیا کہ مرکزی HEC پنجاب HEC کی نہیں مانتی. اور وہ جو بوریا بستر باندھ کے بیٹھے تھے، جنہوں نے صبح فلائی کرنا تھا، 9 وائس چانسلر، انہیں ایک جنبش قلم نہیں، ایک چھوٹی سی سرگوشی فون کی. وہ عرفان علی جو ہمارے کوئی بڑے منظور نظر ہیں، سیکٹری ہائر ایجوکیشن، گئی کہ آپ 9 کے 9 وائس چانسلر باہر نہیں جا رہے ہیں. تو مشل کس کو سمجھائے گی؟ مریم کو. کیا مریم آ کے چچا جان کو سمجھائے گی یا باپ کو سمجھائے گی کہ وائس چانسلر بھی ایوان اعلیٰ ہے تعلیم کا، ان کا بھی خیال کر. میں اس کے علاوہ کچھ نہیں کہتا. مجھے پتا آپ بھی بیزار ہو گئی. نہیں، میں بیزار نہیں ہو گئی. میرے ذہن میں ایک اور سوال تھا، اگر میں آپ اجازت دیں تو آپ سے پوچھنا چاہوں گی. پوچھیں بابا. مشیل اوباما آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں نصاب ہی پڑھانے کے لیے ملنے کے لیے؟ نہیں، وہ اپنا نصاب دینے آئے، وہ نصاب ساز. بس یہی بولیں گے وہ نصاب پڑھانے آئے ہیں. بابا میں نے بھی تو اس لیے عرفانہ بات کی نا، جب آپ اپنا سبق بھول جائیں گے تو پھر دیار غیر میں لوگ آپ کو اپنے سبق تو پڑھائیں گے نا. بلکہ وہ کیا کہا کرتے ہیں شریکے میں، وہ کہتے ہیں اپنی پٹی تو پڑھائیں گے نا. بابا وہ آپ کو نصاب نہیں، آپ بھولے ہوئے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں. آپ نے وہ چھوڑ دیا، لب پہ آتی تھی دعا بن کے تمنا میری. آپ وہ بھول گئے، آپ تعلیم کو بھول گئے. وہ بی بی اپنی پٹیاں پڑھانے آئی، اس نے کہا یہ جناب سفیر صاحب اپنی تعلیم ٹھیک کریں. ان کا مطلب پتہ ہے کہ اپنی تعلیم کیا ٹھیک کریں؟ آپ یہ نہ باتیں کریں کہ ہم نے آپ کے علاقے میں ڈرون حملہ کیا جا کر کے بلوچستان میں. آپ یہ بات نہ کریں. آپ وہاں پہ جو ہے وہ مخلوط تعلیم کو اس طرح انٹرمنگل کر دے کہ لڑکا لڑکا نہ رہے، لڑکی لڑکی نہ رہے. آپ اس طرح کریں، آپ اس طرح کر دیں کہ اسلامی باتیں ہی اپنے نصاب سے، اپنا نظریہ ختم کر دیں. چلے کہ ہر داڑھی والا دہشت گرد ہے، ہر شلوار قمیض والے کی چیکنگ ہونی چاہیے ہے، ہر مسلمان کو یا اچھا مسلمان کہلوانے والے کو اچھا کلمہ گو ہو، اس کو ایئرپورٹ پر روکنا چاہیے ہے، اس سے پہلے پورے پروسیس سے گزارا جائے اور اس کے بعد پھر اسے آگے جانے دیا جائے. یہ سب چیزیں آپ نے دریا کو جس طرح کوزے میں بند کیا نا، میرا بھی اب دل کرتا ہے کہ پروگرام ادھر ہی ختم ہو جائے. اچھا یہی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، یہی وہ چیز ہے، یہی وہ خود احتسابی ہے، یہی وہ باہمی احتساب ہے جو ہم نہیں کرتے. پھر ہمارے چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں اوے سارے ہی کرپٹ ہو تسی، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ارے اس سے بڑا آئینہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ایک دوست کہا کرتے ہیں، وہ خیر بات اور ہے، میں ذرا پھر محبت کی طرف، امید کی طرف آؤں. وہ پنجابی کا 2 چھوٹے چھوٹے مصرے کہا کرتے ہیں، چلیا جی نو جی ہوندی ہے اور محبت کی ہوندی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ ذرا ملک کو بھی جی کریں، آپ بناؤ کو بھی جی کریں. ہم کرپشن کو جی کرتے رہتے ہیں. ہم اپنے رشتہ دار، وہ جی کو جی ہے نا، ایک بیوروکریٹ کا بانجا، دوسرے بیوروکریٹ کا بھتیجا، چوتھے بیوروکریٹ کا سالہ، اس کے لیے سارا پاکستان خالہ دا ویڑا ہے. میرے اور آپ کے لیے میرٹ ہے. اور میرٹ بھی پتہ ہے کیا ہے؟ اب میرٹ بھی کیا بنتا ہے؟ اب آپ نے پوچھا تھا میرٹ ہے جس کی جتنی بڑی سفارش ہے وہ اتنا ہی میرٹ پہ ہے. یہ معاملات ہے سارے. آپ ان معاملات سے نہیں جب نکلیں گے. دیکھیں قوموں کی زندگی بھی خاندانوں کی زندگی کی طرح ہوتی ہے، کوئی بہت زیادہ نہیں پڑھنا پڑتا.
ایک خاندان میں اگر کوارڈینیشن نہ ہو، ایک خاندان میں اگر ایکسلریشن نہ ہو، ایک خاندان میں اگر آرگنائزیشن نہ ہو، تو اس کا تماشا پوری دنیا کنٹرول نہ ہو، تو پورا شہر دیکھتا ہے، پورا